سید بابا غلام شاہ بادشاہ علماء اہل سنت اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین الامین۔ باوقار باعزت محترمہ مکرمہ جناب سیدہ درخشاں اندرابی صاحبہ، علم کے بارے میں بات کی جائے، بھائی چارے کے لیے بات کی جائے، اور آپ نے دیکھا یہاں پہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارگاہ میں جو باتیں کری گئی اور شادرہ شریف کے بارے میں جو باتیں کی گئی، بابا صاحب کے بارے میں، یہ سب لوگ یہاں مخلصانہ طور پہ آ گئے۔ یہاں کے ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب اور ہمارے آج یہاں پر جتنے بھی علماء حضرات آئے، فاروق صاحب جو واقعی میں ایک شیر کی طرح یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے سعید صاحب، یہاں پر جتنے بھی علماء حضرات ہمارے یہاں کے ہیں، ڈسٹرکٹ کی شان ہے، سبوں نے یہاں پہ حاضری اپنے بادشاہ کے دربار میں دی، اور اب ایک ختم شریف ہو جائے گا۔ یہ غرض ہوتا ہے کہ جب وقف پہلے دور میں بھی ہوا کرتا تھا تو دوریاں بڑھتی تھی، ہم نے سوچا یہ دوریاں جو بڑھی ہوئی ہیں یہ نزدیکیوں میں بڑھے، محبت میں بڑھے، انسانیت میں بڑھے، اور وقف کا جو کام ہے وہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے۔ کیونکہ اب سرکار کی طرف سے بھی ہدایات ہیں کہ جو بھی ہماری درگاہیں ہیں جو اسی قدر وقف کے انڈر نہیں ہیں وہ بھی وقف کے انڈر لانی ہے، تاکہ ان میں بھی چار چاند لگے اور ہم باضابطہ یہاں ترقی کرے، اور ہمارے لوگ جو ائمہ حضرات بہت ہی قلیل اس مشاعرے پہ گزارا کرتے ہیں، ان کے آمدن میں بھی دلی کا آلریڈی سائڈ ہے وہ درگاہ شریف، لیکن کچھ وجوہات آپ جانتے ہیں، بہت وجوہات رہے ہیں جو وقف کو بہت پیچھے رہنا پڑا، لیکن الحمدللہ آج کے دور میں وہ چیز نہیں ہے۔ آج وقف بہت ترقی کر چکا ہے، اب ہمیں جتنی بھی درگاہیں ہماری وقف نوٹیفائیڈ ہے وہ وقف کے دائرے میں بہت جلد آئیں گے۔ بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ سیرت پاک آپ کی کرامات کو اگر بیان کیا جائے تو یہ شب و روز ختم ہو جائیں گے۔ ماہو ہم بابا غلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کو ہم بیان نہیں کر سکیں۔ حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس مقام پر تشریف لائے جسے آج شاہ درہ شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسے سی درہ کہا جاتا تھا، یہ ایک بہت بڑا جنگل تھا، اللہ نے اپنے ولی کو لا کر کے جنگل کو منگل میں تبدیل فرما دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج بھی ان کی کرامات ہمارے سامنے ہے۔ جناب میر صاحب جسے صدا پھل کے نام سے درخت کو یاد کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ صدا پھل کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ یہاں تشریف فرما ہوئے، لنگر میں لکڑیاں تھیں اور سردیوں کا مہینہ تھا، لکڑی جل نہیں رہی تھی۔ حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ نے اس لکڑی کو ہاتھ میں پکڑا، جب جلایا جلی نہیں دھواں دے رہی تھی، بابا غلام شاہ بادشاہ نے ہاتھ میں لے کر کے لکڑی کو غصے سے فرمایا اگر جلتی نہیں تو پھلتی رہے، پھینک دیا۔ حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ کی زبان سے نکلنا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی میں وہ پھل لگا دیا کہ دنیا کے باقی درخت سال میں 1 یا 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں، بابا غلام شاہ بادشاہ کے ہاتھ سے جو لکڑی لگ گئی وہ پورا سال پھل دیتی ہے اور ہرا بھرا رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔